الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر بہت سارے کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت صلاحیت اور قوت دی ہے. انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے. انہی میں سے ایک کام ہے رونا. انسان روتا ہے. انسان جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. اور یہ جو رونا ہے یہ انسان کی دل کی نرمی کی علامت ہے. گویا کہ اگر کوئی انسان رو رہا ہو تو اس کا دل نرم ہو گیا ہے، اور جس کا دل ایک دم بالکل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہیں گرتا ہے. اور قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل بڑی فسادی قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چھوٹ دیا. انہوں نے ہر مرتبہ چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تمہارا دل سخت ہو گیا، اور اتنا سخت ہو گیا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں،
پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں، ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں، ان کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہے۔ لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سے پانی رس رس کر نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے وہ پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، وہ پتھر جھک جاتے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے وہ پتھر جھک جاتے ہیں، وہ پتھر نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ گویا کہ انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا، حضرت ابراہیم کا کیا، حضرت اسماعیل کا کیا، حضرت نوح کا کیا، حضرت ادریس کا کیا۔ مختلف نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس سورہ کریمہ کے اندر، اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کی ایک صفت بتائی ہے، ان کی ایک پہچان بتائی ہے۔ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ہمارے نبیوں کے سامنے، ہمارے ان پیغمبروں کے سامنے، ہمارے ان رسولوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ روتے ہوئے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کو سنا جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو آ جائے، آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں، قرآن تو وہی ہے ہمارے پاس نا آج جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، قرآن تو ہمارے پاس وہی ہے نا، لیکن آج اس قرآن کو سن کر کے ہمارے اندر تو کوئی انقلاب نہیں آتا، ہمارے اندر تو کوئی چینجنگ نہیں آتی، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے آنکھوں سے تو آنسو نہیں گرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل بالکل سخت ہو چکا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے ہیں۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کے 6 پارے کی آخری آیت اٹھاؤ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن تم کو یہودی ملیں گے، مشرک ملیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان والوں سے قریب لوگ تمہیں عیسائی ملیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ عیسائی کیوں تم سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ ان کے اندر علماء لوگ ہوں گے، ان کے اندر راہب لوگ ہوں گے، اور وہ گھمنڈ نہیں کریں گے، وہ تکبر نہیں کریں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ عیسائی جن کے دل کے اندر نرمی ہوگا،
جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ ترا اعینہم تفیض من الدمع، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس آیت کو سن کر کے وہ لوگ کہتے ہیں، قرآن کو سن کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم بھی اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ نجاشی کا دربار تھا، نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے خلاف ایک رپورٹ ملی ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت مریم کو نہیں مانتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کھڑے ہوئے اور ویسے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اور سورہ مریم، اللہ اکبر، قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ جس کو اگر اچھے انداز میں پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو رونگٹے، جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو معنی نہیں معلوم، جس کو مطلب نہیں معلوم۔ سورہ مریم کے اندر ایک عجیب اٹریکشن ہے میرے بھائیوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کے پریگنینسی کے دوران جو تکلیفیں ہوئی ان تکلیفوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس لے کر گئی تو ان کے قوم کے لوگوں نے کیا اعتراض کیا اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود سے پاک دامنی کی گواہی دی، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ پورا جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کھڑے ہوئے اور جب اس سورہ کریمہ کی تلاوت شروع کر دی، اس سورہ کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، اسٹارٹ کیا، تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، نجاشی رونے لگے اور پورا دربار رونے لگا۔ اور شاید یہ بات آپ لوگ کو معلوم بھی ہوگا کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ کے اندر پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ مدینہ کے اندر پڑھائی۔ تو قرآن تو وہ کتاب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب عیسائیوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، وہ بھی روتے تھے۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اے مکہ کے مشرکوں، اے مکہ کے کافروں، تمہیں اس قرآن کو سن کر کے تعجب ہوتا ہے، تمہیں اس قرآن کو سن کر کے تو رونا چاہیے، تمہیں اس قرآن کو سن کر کے تو تمہارے آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، لیکن اے کافروں تم اس قرآن کو سن کر کے ہنستے رہتے ہو، تم اس قرآن کو سن کر کے مذاق اڑاتے رہتے ہو، تم اس قرآن کو سن کر کے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہو، تم اس قرآن کو سن کر کے موج مستی کرتے رہتے ہو، جبکہ اس قرآن کو سن کر کے تمہیں تو رونا چاہیے، تمہارے آنکھوں سے آنسو گرنے چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر رونے کا ذکر ہے، ایک جگہ اور رونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کا 10واں پارہ اٹھائیے، قرآن کریم کے 10ویں پارے کی لاسٹ آیت دیکھیے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جذبہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔
گرمی کا موسم ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، اور اللہ ایک صحابہ کا ایمان کا امتحان ہے، ایک صحابہ کا ہمت کا امتحان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، اس لشکر کی تیاری میں جو بھی تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ان میں سے بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور جو بھی تعاون ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس لا کر دیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے، بعض صحابہ اتنے غریب تھے کہ وہ رات کو اور ٹائم میں کام کیا کرتے تھے، وہ لکڑیوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھا کرتے تھے، لکڑیوں کو ڈھویا کرتے تھے، لکڑیوں کو ادھر سے ادھر پہنچایا کرتے تھے، اور رات کی جو مزدوری ہوا کرتی تھی، رات کا جو مزدوری ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے، ایک مٹھی جو لا کر دیا کرتے تھے، 2 مٹھی جو لا کر دیا کرتے تھے۔ منافق ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ 1 مٹھی جو لا کر دے رہا ہے، یہ 2 مٹھی جو لا کر دے رہا ہے، یہ 2 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے اخلاص کو دیکھو، تم ان کے جذبہ کو دیکھو، تم ان کے 2 مٹھی جو کو مت دیکھو، تم ان کے 1 مٹھی جو کو مت دیکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لو ان احدکم ان تقبل من احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، تم پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو، تم پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا لا کر دے دو، اور یہ غریب صحابہ ہیں، یہ 1 مٹھی جو لا کر دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اور جذبہ کے ساتھ، یہ 2 مٹھی جو لا کر کے جو دے رہے ہیں، تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔